روح عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا لا ایمان لمن لا محبت له، فرمایا خبردار وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جس کو ہم سے پیار نہیں ہے۔ دو بار اور فرمایا، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، فرمایا وہ بندہ مومن ہو کیسے سکتا ہے جس کے دل میں ہمارا پیار نہیں۔ محبوب ایک بار بھی فرما دیں تو کافی ہے، لیکن 3 بار فرمایا۔ حضور فرما رہے ہیں کسے بھولے چ نہ رہا جے، بندہ اوہی مومن ہوندا ہے جہدے دل ساڈی محبت آ جاندی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار نہیں ہے تو بندہ مومن نہیں ہے۔ اور اس کو ایک اور حدیث پاک میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری ذات اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پیاری نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کیا، قربان جاؤں ان سچوں کی صداقت پہ، یہ محبت کے جھوٹے نعرے لگانے والے نہیں ہیں۔ عرض کیا حضور آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے پیارے ہیں، لیکن جو جان 2 پہلوؤں کے درمیان ہے نا، اس جان سے زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے پیار نہ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، نہ پہلے کوئی لالچ تھا نہ اب کوئی لالچ ہے، نہ پہلے کوئی خوف تھا نہ اب کوئی خوف ہے۔ عرض کرنے لگے حضور اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، فرمایا عمر اب بات بن گئی ہے، اب ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں سوال کرنے والے نے عجب سوال اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک لمحہ پہلے محبوب کی محبت اتنی نہیں ہے کہ جان سے زیادہ پیارے ہوں، اور دوسرے لمحے میں محبوب علیہ السلام جان سے زیادہ پیارے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا تو اس نے بھی حد کر دی۔ جواب دینے والا کہتا یہ ہو تو نہیں سکتا کہ ایک ہی لمحے میں محبت بڑھ جائے، لیکن جن کے ہاتھوں میں ہاتھ تھا، روایت پوری پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ جب محبوب حضرت عمر سے بات کر رہے تھے، راوی کہتے ہیں حضور نے عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، میں نے کہا ایک لمحے میں محبت آ تو نہیں سکتی، لیکن جنہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ ایک ہی لمحے میں محبت سے دل کو بھر دیا کرتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب میں محبت ایسی ڈالی، جو ہاتھ ابو ہریرہ کی چادر کے اوپر جائیں تو حافظے سے بھر دیں، جو ہاتھ حضرت جابر کے کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر جائیں تو کھجوریں زیادہ ہو جائیں، وہی ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھوں میں جائیں تو عمر کے دل کو بھی محبت سے بھر دیا کرتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی محبت کا درس نہیں دیا، یاروں کی محبت کا درس بھی دیا ہے، اپنے خون کی محبت کا درس بھی دیا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ فرمایا اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہیں بنانا۔ فرمایا جس نے ان سے پیار کیا اس نے میری وجہ سے ہی ان سے پیار کیا ہے۔ فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا۔ فرمایا جن نے ساڈے صحابہ تے یاراں نو تکلیف دیتی فقد اذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کی اذیت یہ رسول اللہ کی اذیت ہے، اور رسول اللہ کو جو تکلیف دے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، تو جیڑا اللہ نو تکلیف دے پھر اللہ دی پاک بارگاہ دے وچوں بچ کے میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں سے وعدہ فرمایا، کلم وعد اللہ الحسنی، محبوب یہ تیرے یار ہیں، تو ان کی محبت کا اپنی امت کو فرما رہا ہے، ہم نے سبھی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں محبوب نے آل کی محبت کا درس دیا، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال،
اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ محبوب کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اپنے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ محبوب نے دوسرے مقام پہ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا اللہ سے پیار کیا کرو کیونکہ میرا رب تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا مجھ سے پیار کیا کرو کیونکہ میرا رب مجھ سے پیار فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میری آل سے پیار کیا کرو کیونکہ میں اپنی آل سے بڑا پیار فرماتا ہوں۔ محبوب نے اصحاب کی محبت کا درس بھی دیا، آل کی محبت کا درس بھی دیا، نہ یاروں کو جدا کیا، نہ گھر والوں کو جدا فرمایا۔ فرمایا میرا یار او یہ جیڑا میری آل دے نال بھی پیار کرتا ہے تو میرے یاراں دے نال بھی پیار کرتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی آل سے پیار کرنا اور محبوب کے صحاب سے پیار کرنا، یہ محبوب علیہ السلام کی محبت ہے، اور ان کو اذیت دینا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف آج 15ویں صدی میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مختلف تاریخ کے صفحات اٹھا کے سامنے رکھے اور انہوں نے کہا یہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ لکھا ہے۔ ہم نے کہا اللہ نے تمہیں جج تو نہیں بنایا، تمہیں قاضی تو نہیں بنایا، تو جج تو نہیں لگا صحابہ تے، تو اپنی فکر کر تیرے نال کی بننی، اونا نال جو بننی اللہ نے پہلے ہی قرآن نے ارشاد فرما دیتا ہے۔ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، محبوب یہ تیرے قدموں میں بیٹھ گئے ہیں، ہم نے سبھی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، ہم نے سبھی کو بخشش کی سند نصیب فرما دی ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں، محبوب کی آل، محبوب کے صحاب، یہ دونوں ہی ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ آج لوگ محبوب علیہ السلام کی آل کے اوپر بکواس کرتے ہیں، کبھی اصحاب کے اوپر بکواس کرتے ہیں۔ نہیں، محبوب علیہ السلام کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب کے صحاب سے بھی پیار کیا جائے اور محبوب کی آل سے بھی پیار کیا جائے۔ میں نے کہا یوٹیوب، ٹک ٹاک اور مختلف سوشل میڈیا اور مختلف چینل سے، میں نے کہا یوٹیوب اور ٹک ٹاک سے پیسہ کمانے والا بندہ جو مائیں بہنیں نچا کے اور اپنی مائیں بہنیں دکھا کے ڈالر کماتا ہے، وہ بھی محبوب کے صحاب پہ بکواس کرتا ہے۔ اس کی کیا جرت ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کے صحاب پہ بکواس کرے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جدوں کسے نے ویکھو کہ وہ ساڈے یاراں دے خلاف بھونک رہا ہے تے آکھو تواڈے شر تے اللہ دی لعنت پوے۔ یہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہمارے یاروں کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو تم نے کہنا ہے کہ تمہارے شر پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آج کون ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ بتائیں گے کہ صحابہ کیا تھے، جن کو یہ نہیں پتا کہ شریعت کے اندر منع کیا ہے، شریعت کے اندر حرام کیا ہے، شریعت کے اندر حلال کیا ہے۔ وہ آج یزید سے بڑے یزید ہیں۔ یہ جرم تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا کہ وہ چینلوں کے اوپر اپنی مائیں بہنیں نچا کے اور دکھا کے پیسہ کمائے۔ یہ بغیرتی تمہارے حصے میں آئی ہے۔ تم بتاؤ اگر آج امام علی مقام ہوتے تمہارے خلاف اٹھتے کہ نہ اٹھتے؟ وہ تم یزید کے لشکر میں ہوتے۔ تم کون ہوتے ہو صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والے؟ تمہیں کیا پتا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی شان کیا ہے؟ یہ تو میرے محبوب نے بیان فرمائی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ناظر الی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقى من قلوب اصحابی، فرمایا میرے رب نے ازل وچ ساریاں دے دلاں نوں ویکھیا تے کسے دے دل نوں میرے صحابہ تو زیادہ ستھرا نہیں پایا۔ میرے واسطے یار چنن، میں آکھیا میں کسے واسطے کوئی شے چنا، تسی چنو تو تواڈے چناؤ تے اعتراض کرے تے تانوں غصہ لگدا ہے، تے جیڑا رب رسول دے چناؤ تے اعتراض کرے بھلا رب دی بارگاہ چوں کڈا قابل مذمت ہوے گا۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرو، محبوب کی آل سے پیار کرو۔ یہ اللہ رسول کا فرمان ہے، یہی اللہ رسول کے دین کی تعلیم ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے، حضور کی ہر نسبت کا ادب کیا جائے۔